18واں پارہ اس کے آخری دو رکوع پڑھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد سورۃ النور، سورہ فرقان اور سورہ شعراء اس کے 6 رکوع آج ہم نے تلاوت کرنے ہیں۔ سورہ مومنون کا خلاصہ تقریباً خلاص کر دیا تھا۔ آخری دو رکوع جو ہیں، جس میں جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ جلال نے اپنا تعارف کروایا ہے، یا دوسرے لحاظ سے یوں کہہ سکتے ہیں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے اوپر عقلی دلائل پیش کیے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں، دل عطا کیے ہیں، شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ پھر اگلی صورت سورہ نور ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک کی صفت نور کا ذکر ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ النور رکھ دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی، 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں اس صورت کے۔ اس صورت کے اندر مسائل اور احکام کا زیادہ تر بیان ہے اور اصلاح معاشرہ کے لیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے ہر موقع پر ستایا اور جتنا ہو سکا اتنا ستایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر آپ کے گھر پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، آپ کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی پاک دامنی اور عفت کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی نصوص قطعیہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت کے اوپر وارد ہیں۔ اسی صورت کے اندر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عصمت کے اوپر داغ لگانے کے لیے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے اور اس کے چیلوں نے ایک چال چلی اور کیا کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار درست نہیں ہے، فلاں صحابی کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ ایک موقع تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا، میں کا واقعہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ اس موقع پر اس نے یہ کہا کہ انہوں نے آپس میں ناجائز ان کے تعلقات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ ہوا، بڑے رنجیدہ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی، وہاں ہزاروں پتہ روتے نہیں، الگ کمرے میں اپنی جگہ بنا لی، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا۔ پھر اللہ ذو الجلال نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے لیے اس صورت کے اندر آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اللہ پاک نے مستقل قانون بنا دیا کہ ہر گناہ کے اوپر، ہر جرم کے اوپر تمہیں 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ تہمت والا، عزت اور عصمت کی حفاظت والا جو گناہ ہے، اگر اس کے اوپر تم تہمت لگاؤ گے کسی پر تو 4 گواہوں کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ 2 گواہوں سے کام نہیں چلے گا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، والدین اولاد کے درمیان اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ شک کی بنیاد پر۔ میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں کس وجہ سے؟ شک کی بنیاد پر۔ بیوی خامد پر شک کر رہی ہے، خامد بیوی پر شک کر رہا ہے، اس شک کی وجہ سے گھروں کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال کا یہ حکم ہے، اگر کسی جگہ پہ شک ہوتا ہے تو 4 گواہ پہلے بناؤ، پھر تمہاری بات مانی جائے گی، وغیرہ نہیں مانی جائے گی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ صرف شک کی بنیاد پر آپس میں تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں۔ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور عصمت کے اوپر اللہ پاک نے اس صورت میں احکام نازل فرمائے، جو پوری امت کے لیے اللہ پاک نے پھر حکم بنا دیا۔ پھر یہ نہیں کہ اللہ پاک نے زانی اور بدکاروں کو اللہ پاک نے نعوذ باللہ من ذالک کوئی تحفظ فراہم کیا ہے نا، اللہ پاک نے سزا مقرر کی ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ بندہ، غیر شادی شدہ عورت ہو یا مرد ہو، یہ زنا کرتے ہیں، 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے اور لوگوں کے سامنے مارے جائیں گے۔ مارتے ہوئے نرمی بھی دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر شادی شدہ یہ فعل کرتے ہیں، یہ کبھی فعل کرتے ہیں تو پھر انہیں سنسار کر دیا جائے، زمین میں گڑھا کھود کر آدھا زمین میں دفن کر دیا جائے، پھر پتھر انہیں مارے جائیں، اور تب تک مارے جائیں جب تک وہ زندہ ہے، جب تک مار نہ جائے تب تک انہیں پتھر مارے جائیں۔ شریعت نے اتنی سخت سزا رکھی ہے اس جرم کی۔ اور پھر تہمت لگانے والے جو کسی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں، شریعت نے کہا کہ انہیں بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے اس جرم کے اوپر۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ ذو الجلال نے کچھ مردوں کے لیے بھی حکم نازل فرمائے ہیں کہ جب تم گلی محلوں میں چلو، معاشرے میں چلو تو للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب پیغمبر نے حکم دے دیجیے اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے، تمہارے دل کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے، غیر محرم کی طرف تمہاری نگاہ نہ اٹھے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ یحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، اپنی نگاہوں کو پست رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، تب جا کر معاشرے کے اندر اصلاح ہو۔ اور پھر خواتین کے لیے اللہ پاک نے مستقل پردے کا حکم نازل فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنی آنکھوں کو پست رکھنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور بے پردہ ہو کر زیب و زینت اختیار کر کے گلی محلے اور بازاروں کے چکر بھی نہیں لگانے، یہ شریعت نے منع کر دیا۔ کن رشتوں کے سامنے جا سکتی ہیں؟ جو محرم رشتے ہیں، صرف وہ والد ہو گیا، بیٹا ہو گیا،
سگا بھتیجا سگا بھانجا ہو گیا، خامد ہو گیا سگا بھائی ہے، ان کے سامنے جا سکتے ہیں، سگے ماموں اور سگے چاچو کے سامنے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہاں ابوت اور بنوت، والد ہو گیا، دادا ہو گیا اور پردادا ہو گیا، اوپر چلے جائیں، نیچے کی طرف آ جائیں، بیٹا ہو گیا، پوتا ہو گیا، اور اسی طرح نیچے ان سے پردہ نہیں۔ باقی جتنے بھی غیر محرم مرد ہیں، وہ استاد کیوں نہ ہو، وہ پیر اور مرشد کیوں نہ ہو، جتنا بھی کلوز تعلق والا کیوں نہ ہو، ان سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر 22 پارہ سورہ احزاب میں جا کے عرض کروں گا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جلال نے حکم دیا کہ اپنی ازواج کو یہ حکم دے دیجیے۔ اب خود اندازہ لگائیے، ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ زندگی اور کردار کسی کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہو سکتا، جن کے کردار کے اوپر اللہ جلال نے آیات نازل کی ہیں۔ جب شریعت انہیں پردے کا حکم دے رہی ہے تو پھر میری ماں، میری بہن، میری بیوی اور میری بیٹی، وہ کیوں نہ پردہ کرے؟ وہ اتنی زیادہ پاک دامن ہو چکی ہے کہ ازواج مطہرات سے، بنات النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی زیادہ بڑھ کر وہ پاک دامن ہو چکی ہے۔ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اللہ پاک نے واضح حکم نازل کر دیے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر چلتے ہوئے اللہ پاک نے اپنی صفت نور کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، احکام ذکر کرتے ہوئے اگلی صورت جو ہے اس سے پہلے بلکہ ایک بات عرض کرتا چلوں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لینا تو بڑے احترام سے لینا ہے۔ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ارے فلاں، اوے فلاں، اوے فلاں، اس طرح کر کے نہیں بلانا، بلکہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر سورہ حجرات میں آتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے روزے بھی ضائع، تمہاری نمازیں بھی ضائع، تمہارے حج اور زکوٰۃ بھی ضائع ہو جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام نہ کیا تو۔ پھر اگلی سورت سورہ فرقان ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے۔ فرقان قرآن مقدس کا دوسرا نام ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آگے اللہ نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، تو یہ سورت کے اندر یہ فرق کیا گیا ہے۔ پھر اسی سورت کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت کا ذکر ہے، 19واں پارہ پہلا رکوع ہے۔ اللہ پاک کے سامنے اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، اس وقت چیف جسٹس سب سے بڑے جج اللہ سے جلال ہوں گے، اور سب سے بڑے مدعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور مدعا علیہم جن کے خلاف دعویٰ دار کیا جائے گا وہ میں ہوں گا، وہ آپ ہوں گے، وہ اس معاشرے کے لوگ ہوں گے، وہ امت مسلمہ کے لوگ ہوں گے، اور دعویٰ کیا دائر کیا جائے گا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ یہ وہ قوم ہے جن کے لیے میں زار و قطار رویا کرتا تھا، جن کے لیے میں تڑپا کرتا تھا، جن کے لیے میں دعائیں کرتا تھا، لیکن اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قوم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اب یہ شکایت دائر کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس ہستی کے سامنے شکایت دائر کی جا رہی ہے وہ اللہ ذو الجلال ہے، اور جن کے خلاف دائر کی جا رہی ہے وہ میں اور آپ ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اسی صورت کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی 12 علامتوں اور صفات کا ذکر کیا ہے کہ رحمان کے بندے کون سے ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ انہیں تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اس کے بعد جو صورت پڑھی جانی ہے آج کی منزل میں وہ سورۃ الشعراء ہے، جس کے ہم نے 6 رکوع پڑھنے ہیں۔ اس کی 122 آیات ہیں اور سورت کے 11 رکوع ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ شعراء نام اس وجہ سے رکھا گیا، اس کے آخری رکوع میں لفظ آتا ہے والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء شاعر کی جمع ہے، شعر و شاعری کرنے والے، منظم کلام بیان کرنے والے، ان کا تذکرہ ہے، جس وجہ سے اس کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے 6 انبیاء کا قدر تفصیل ذکر فرمایا ہے۔ آج کی منزل میں 3 انبیاء کا ذکر آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ معاملہ تھا اس کا ذکر آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ باقی 3 انبیاء کا ذکر کل کے سبق میں انشاءاللہ عزیز۔